السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل شارٹس ویڈیو 1707۔ آج کی ایپیسوڈ ہے 11 اینڈ ناول کا نیم ہے تیرا عشق لمس، بولڈ اینڈ رومانٹک ناول۔ آج کے ایپیسوڈ کو شروع کرتے ہیں۔ آج کل ہر طرف ہی اسے پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، اور ایک طرف وہ سنگ دل تھا جس کی پیش قدمی نے اسے خوفزدہ کر رکھا تھا کہ رات رات دن کے اجالے میں بھی اس کے گلابی چہرے پہ خوف چھلکتا نظر آتا تھا۔ پرسکون کمرے میں سوئے ہوئے ہی اسے کسی کے بھاری سانسوں کی آواز اپنے قریب سنائی دی، اور پھر کسی کی انگلیوں کا لمس اس کے گالوں پر چھانے لگا۔ یہ نرماہٹ کسی کے لمس کی عطا کردہ تھی۔ وہ عجیب سی کیفیت میں مبتلا ہو چکی تھی۔ اسے اپنے وجود پہ لمس کی چادر بکھرتی محسوس ہوئی۔ کسی کے وجود کی گرمائش نے اس کی دھڑکن تیز کر دی تھی۔ اسے اپنا گلا خشک ہوتا محسوس ہوا اور ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی سی لہر دوڑ گئی۔ اس کی گردن پہ انگلیوں کی نرم سی کھینچتی لکیر نے اس کے ماتھے پر بر ڈالے تھے اور جسم میں لرزش ہوئی تھی۔ وہ لمس تھوڑی دیر بعد اس کے پورے وجود میں بکھرنے لگا۔ اس کی انگلیاں اس کے وجود میں دنسنے لگیں۔ مائی ڈیلیشیس بیبی، تمہاری خوشبو مجھے یہاں تک کھینچ لائی۔ بھاری سرگوشی اس کے آس پاس بکھری تھی۔ میں بے قرار ہوں تمہارے لیے۔ کب تک مجھ سے دور رہو گی؟ اب مجھ سے صبر نہیں ہوتا۔ میں تمہیں تم سے چھین لینا چاہتا ہوں۔ انگلش لب و لہجے سمیت بولی اردو پوری جزائیت کے ساتھ اس میں اتر رہی تھی۔ باری ہوتی گرم سانسیں اس کے گال اور پھر گردن پہ بکھرنے لگی، اور پھر گہرا لمس اس کے ہونٹوں پہ رک آیا۔ اس کے لب سختی سے ایک دوسرے میں پیوست ہو گئے۔ وہ خود کو چھڑانے لگی، لیکن نجات ناممکن تھی۔ اس کی سانسیں بند ہونے لگیں اور لمس بڑھنے لگا۔ وجود ساکت پڑنے لگا، دھڑکنیں سست ہونے لگیں۔ اچانک ہی چیخ کے ساتھ اس کی آنکھ کھل گئی۔ پنک نائٹ ڈریس میں خوف سے سہمی تیز سانس لیتی وہ بیڈ پہ بیٹھی ہوئی تھی، جبکہ ارد گرد دیکھتے ہوئے اس کی آنکھوں میں خوف تھا۔ وہ پوری پسینے میں بھیگ چکی تھی، حلق میں کانٹے چبھ رہے تھے۔ یہ خواب مجھے ڈرانے لگے ہیں، سسکیوں سمیت اس کی آنکھیں بہنے لگیں۔ چہرہ ہاتھوں میں چھپائے وہ سسکنے لگی تھی۔ سنہری لمبے آبشار بال کمر سے نیچے بکھرے ہوئے تھے۔ گلابی ہاتھ سرخ چہرے پہ جمے ہوئے تھے۔ زور سے آنکھیں بند کیے ہوئے اس کی دھڑکن تیز تھی، اور سسکیوں آہ و بکا میں اس کا جسم لرز رہا تھا۔ وہ مجھے نہیں چھوڑے گا۔ اگر ڈائیورس دینی ہوتی تو اب تک دے چکا ہوتا۔ اچانک سائیڈ لیمپ جلا کر وہ آہستہ آہستہ سانس لینے لگی۔ سائیڈ پر پڑے موبائل کو اٹھا کر اس نے اپنے واحد ہمراز کو کال کرنی چاہی تھی۔ روشنی رات کے اس پہر اپنے موبائل کی بجتی ٹیون پر فوراً جاگ اٹھی۔ سائیڈ ٹیبل پر فون ذرا جگمگا رہا تھا۔ ایک نظر اپنے سوئے ہوئے شوہر پر ڈال کر وہ فوراً بیڈ سے اٹھ بیٹھی اور موبائل لے کر بالکنی میں چلی گئی۔ فون اٹھاتے ہی رونے کی آواز پہ وہ قدرے پریشان ہو گئی۔ ڈیفنی، کیا بات ہے؟ بتاؤ کیا ہوا ہے؟ کیوں رو رہی ہو؟ روشنی، وہ آگے ہے۔ اس کی ایک ہی رٹ پہ روشنی ناسمجھی سے فون کو دیکھنے لگی۔ بھلا وہ اس پہر پاگل ہو چکی تھی جو یوں فون کر کے عجیب و غریب باتیں کر رہی تھی؟ کون؟ کس قسم کی باتیں کر رہی ہو؟ کہیں خواب وغیرہ تو نہیں دیکھ لیا؟ اس کی بات سن کر وہ بولی تو ڈیفنی نفی میں سر ہلاتے ہوئے مزید رونے لگی۔ ارے بتاؤ تو صحیح، کیوں رو رہی ہو؟ سب سے پہلے تو رونا بند کرو اور خاموش ہو جاؤ، پانی پیو۔
روشنی کے کہنے پہ وہ سائڈ ٹیبل پہ دھرے پانی کے گلاس کو ایک ہی سانس میں پی گئی۔ اب بتاؤ۔ براق، وہ مجھے تنگ کر رہا ہے، ہر جگہ نظر آنے لگا ہے، کیا کروں میں؟ اس کی سسکیاں بڑھنے پر دوسری طرف اس پر انکشاف ہوا۔ روشنی بھی لمحہ بھر کے لیے فریز ہو گئی۔ تم نے اسے ڈائیورس لینے کے لیے کیس دائر کر دیا تھا؟ روشنی کے پوچھنے پہ وہ چپ ہو گئی۔ پاگل، وہ اسی وجہ سے تمہارے پیچھے ہے کہ تم ابھی تک اس کی بیوی ہو۔ جتنا جلدی ہو سکے کیس دائر کرو، ورنہ یوں ہی وہ پریشان کرے گا اور یوں رونے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ آرام سے مضبوط بن کر سامنے جاؤ اور ڈٹ جاؤ۔ روشنی نے اس کے دماغ کو پرسکون تو کر دیا تھا، لیکن اس کا خوف دل سے نہیں نکل سکا تھا۔ میم، آپ نے جو پرسنل فون دیا تھا اس کی انکوائری کی ہے؟ شاید موبائل ڈیٹا میں کوئی مسئلہ آ رہا تھا۔ وی پی این سے سیٹ اپ کر دیا ہے، اب ٹھیک رہے گا۔ گارڈ اشرف نے اسے موبائل پکڑاتے ہوئے کہا۔ وہ کچھ دن سے ہاسپٹل سے آف تھی، اب دوبارہ جانا شروع کر دیا تھا۔ ٹھیک ہے۔ موبائل پکڑتے ہوئے اس نے اپنی چادر سیٹ کی، بلو ڈریس میں ڈیسنٹ سا میک اپ کیے وہ ہاسپٹل جانے کے لیے مکمل تیار تھی۔ گلابی لبوں پہ ہلکا سا لپ گلاس لگائے، گلابی گال پر کبھی کبھی بالوں کی لٹ آ جاتی، جنہیں وہ نازک انگلیوں سے کان کے پیچھے اڑس دیتی تھی۔ آنکھوں پہ بلیک گاگلز لگائے وہ کار میں بیٹھ گئی۔ چلو ڈرائیور، کہتے ہوئے وہ کار میں موبائل اوپن کر کے آج کے کیس کی PDF دیکھنے لگی۔ تفصیلات بہت زیادہ تھیں، وہ اتنا مصروف ہو گئی تھی کہ ڈرائیور کی ڈائریکشن کو بھی پہچان نہ سکی۔ وقت زیادہ گزرنے کی وجہ سے اس نے اپنا جھکا سر اوپر اٹھایا، لیکن خود کو کسی ویران سڑک پہ جاتا دیکھ کر وہ تغیر سے ڈرائیونگ سیٹ پر دیکھنے لگی۔ ڈرائیور، کیا تم پاگل ہو؟ ایک میں اتنا لیٹ ہو رہی، اوپر سے تم نے کہاں کی ڈائریکشن نکال لی ہے؟ یہ ہاسپٹل کا راستہ تو نہیں؟ وہ ارد گرد دیکھتے ہوئے پیچھے بیٹھی اس کی سیٹ کو گھورنے لگی۔ تم بول کیوں نہیں رہے؟ رکو، کہاں جا رہے ہو؟ اسے بولتا نہ دیکھ کر وہ مزید ببر گئی۔ غصے سے وہ اس کی طرف ہنوز گھورنے لگی، تبھی جھٹکے سے کار رک گئی۔ اگر وہ بروقت پچھلی سیٹ کو تھام نہ لیتی تو سر پر ٹکر لازمی لگتی۔ آہ، کیا تم اندھے ہو چکے ہو؟ بول کیوں نہیں رہے؟ طیش میں وہ چلائی۔ آنکھوں سے گاگلز اتر چکے تھے۔ کار جتنی جھٹکے سے رکی تھی، اتنی تیز سے وہ فرنٹ سیٹ سے اتر کر بیک ڈور اوپن کر چکا تھا۔ ڈیفنی نے حیرت تمیز پھٹی نگاہوں سے اس ساتھ ہوش تو اسے تب آیا جب ٹھک کی آواز پر ڈور بند ہوا۔ وہ کھسکتی ہوئی اس سے دور ہوتی ونڈو سے چپک گئی۔ اس کی گرین آنکھوں میں براق اپنے لیے خوف بخوبی دیکھ سکتا تھا۔ ڈیفنی اپنے سامنے موجود اور اس شخص کی نیلی آنکھوں سے نکلتی شعاعیں محسوس کر رہی تھی، جن میں کبھی اس نے اپنے لیے بے تحاشا محبت دیکھی تھی۔ ڈرائیور بھی انسان ہوتے ہیں، ان کو غلام سمجھ کر چلایا مت کرو۔ سنجیدگی سے انگلش لب و لہجے اس کی سماعت میں اترا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اور میرا ڈرائیور؟ وہ خوف سے چاروں طرف سنسان جگہ دیکھتی اس کی طرف پلٹی تھی۔ اس کی آنکھوں میں بے چینی تھی، ملال تھا اور ڈر خوف۔ تمہارا ڈرائیور؟ کچھ لمحے وہ کن پٹی پہ ہاتھ رکھے سوچنے لگا، جیسے کوئی مشکل سوال کر دیا ہو۔ پھر اس کے ہاتھ اپنی وائٹ پینٹ کی جیب ٹٹولنے لگے۔ بیک پاکٹ سے بلیک پستول نکالتے ہوئے وہ اس پر پھونک مار گیا۔ ڈیفنی چیخ مارتے ہوئے اپنے ہونٹوں پہ رکھ گئی۔ وہ خوفزدہ سی اس کے سنجیدہ چہرے کو اور خود کو گھورنے کو دیکھ رہی تھی۔ ہاف سلیو لیس ٹی شرٹ سے جھانکتے اس کے سفید مضبوط بازو اور کلائی پر پہنی واچ، ہاتھ میں پکڑا پسٹل اور لب بھینچتے سنجیدہ چہرہ، وہ کیا کرنے کا ارادہ رکھتا تھا؟ آئی تھنک
اب اس ڈرائیور کی تمہیں ضرورت نہیں، پتہ ہے کیوں؟ پسٹل کو بغور دیکھتے ہوئے وہ اس کی طرف جھکا۔ ڈیفنی خوف سے سمٹی۔ ان کے درمیان واحد دیوار اب بلیک پسٹل ہی تھا۔ وہ اس کی گرین آنکھوں سے گرتے قطرہ قطرہ شبنم کے قطرے کو کچھ لمحے تک دیکھتا رہا۔ ڈیفنی کی اس کی نزدیکی پہ دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ وہ اس کی نیلی آنکھوں پر گھنی پلکوں کو اور اس کی ہلکی داڑھی کو اپنے انتہائی قریب دیکھ رہی تھی۔ دل فریب کلون کی مہک اس کے گرد پھیلی۔ ہاسٹل کی وہ شام اسے پوری جزائیت سمیت یاد آ گئی۔ تب بھی تو اس نے پہلی دفعہ اسے اتنا ہی قریب دیکھا تھا اور اس کے چہرے کی دلکشی کو دل سے مانا تھا۔ براق اس کی محیفیت پہ تمسخرانہ مسکرایا تھا۔ اس نے پسٹل کو اس کے سینے پر رکھا، مار دیا اس کو۔ اس کے دانت پیستے سرد الفاظ پر ڈیفنی کا ہاتھ منہ سے ڈھلک کر سائڈ پر پڑا۔ اس کے لب ادھ کھلے جبکہ سانس رک گئی۔ وہ اس کے گلابی چہرے پر چپکی لٹ کو دیکھتا رہا۔ تم اتنے تو برے نہیں تھے۔ اس کے الفاظ لڑکھڑاتے ہوئے ادا ہوئے تو براق کی طنزیہ نگاہیں اس کی گرین آئیز سے ٹکرائی۔ میں برا تھا، بہت برا، بس کبھی تمہارے ساتھ برائی کرنے کا سوچا نہیں تھا۔ سینے پہ بڑھتے دباؤ کو محسوس کر کے ڈیفنی کی دھڑکن تیز ہوئی تھی۔ تو کیا تم مجھے بھی مار دو گے؟ وہ اٹکی ہوئی بامشکل آہستہ آواز میں بڑبڑائی تھی۔ نہیں میری جان، تمہیں اتنی جلدی نہیں۔ اسے کھینچ کر اپنے قریب کرتے ہوئے اس کے لب مسکراہٹ میں ڈلے تھے۔ ڈیفنی کے بے آواز آنسو خاموشی سے بہنا شروع ہو چکے تھے۔ وہ اس کے گلابی سرخ و سفید چہرے پہ بکھرے قطرے دیکھتا رہا، پھر آہستہ سے جھک کر اس نمی کا ذائقہ اپنی زبان پر محسوس کرنے لگا۔ اس کی پرملال سرخ آنکھیں آہستہ سے بند ہو گئی تھیں۔ کمر کے گرد مضبوط بازو لپٹ گئے۔ ہر چیز بے ہوش بکھرتی چلی گئی۔ اس کا چہرہ گرمائش سے تپنے لگا۔ وہ اس نمی میں گھلتے آب کو خود میں اتارتا گیا۔ پھر وہ ایک جھٹکے سے اس سے دور ہوا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہونے لگیں، جن میں آہستہ آہستہ وحشت بکھرنے لگی۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنا ضبط کھوتا، وہ جڑ سے باہر نکل آیا۔ ڈیفنی نے خود سے دور جاتے اس اداس شخص کے ڈگمگاتے قدموں کو دیکھا تھا۔ چونک اٹھا ہوں تیرے لمس کے احساس کے ساتھ، آ گیا ہوں کسی صحرا میں نئی پیاس کے ساتھ۔ ارے واہ، آپ نے بھی بلو ڈریس پہن رکھا ہے، کہیں میچنگ وغیرہ تو نہیں کی ہوئی تھی؟ عائشہ نے اس کے سوٹ پر نظر ڈالتے ہوئے کہا تھا، جبکہ وہ حواسوں میں کہاں تھی۔ بمشکل خود کو سنبھالتے ہوئے جب اس کو ہوش آیا، تب تک اس کا پرسنل ڈرائیور کار میں آ کر بیٹھ چکا تھا۔ تب اس کو براق کا طنزیہ لہجہ یاد آیا۔ کیا واقعی وہ اتنا برا تھا؟ اس نے ایک نظر صحیح سلامت ڈرائیور کو دیکھا تھا۔ وہ اندر کیسے گھس آیا، اتنے گارڈز کی سیکیورٹی کے باوجود؟ وہ اس کے گھر کے کوریڈور میں کھڑی کار میں کیسے بیٹھ گیا تھا؟ وہ شک بھری نگاہوں سے ڈرائیور کو دیکھتی رہی تھی۔ اب اسے کسی پر بھی یقین نہیں رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا اس کے سارے گارڈز بھی دھوکہ باز ہیں، یقیناً وہ اس سے ملے ہوئے ہیں۔ ہیلو ڈیفنی۔ وہ اسے ہلاتے ہوئے ہال میں لائی تو ڈیفنی چونک کر اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ میں کہہ رہی بلو ڈریس میچنگ ہے کیا؟ عائشہ کی شوخی پر ڈیفنی نے گور کر اسے دیکھا تھا۔ وہ بھی تو بلو شرٹ میں تھا اور وائٹ پینٹ، کتنا پیارا لگ رہا تھا۔ وہ پھر سے کھو گئی۔ ڈیفنی۔ ہیلو، کیا بات ہے؟ جب سے آئی ہو کھوئی ہوئی ہو۔ عائشہ کے کہنے پہ وہ بے بسی سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ تبھی ڈاکٹر علی ان کی طرف آ گئے۔ کیسی ہو مس ڈیفنی؟ وہ پرشوق نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے بول رہے تھے، جبکہ ڈیفنی محض سر ہلا کر رہ گئی۔
ڈاکٹر علی کی بلو شرٹ پہ پہنا وائٹ کوٹ کو دیکھ کر اس نے عائشہ کو دیکھا تھا جو شوخی سے مسکرا رہی تھی۔ اف، یہ کیا جانتی ہوگی؟ ڈیفنی سر جھٹک کر رہ گئی۔ سینئر آفیسرز کا راؤنڈ کب تک لگتا ہے؟ ڈاکٹر علی، اسے پیچھے سے عائشہ کی آواز سنائی دی تھی۔ ڈیفنی، تمہیں معلوم 7 والی رضیہ عمرے پر جا رہی۔ خالہ کی بات پر وہ جو کاپی پر اسکیچنگ میں مصروف تھی چونک کر ان کی طرف دیکھنے لگی۔ ان کی بوڑھی آنکھوں میں اشتیاق کا جہاں آباد تھا، لہجہ خوشی سے بھرپور اور چہرہ پر مسرت روشن۔ وہ یقیناً بہت خوش تھی، اور پھر ڈیفنی نے ان کی آنکھوں میں بکھرتی حسرت بھی دیکھ لی۔ وہ بچپن سے اس کے ساتھ تھی، پڑھائی میں مدد کی، سارا خرچہ اٹھایا، اور 1 منٹ بھی اس سے دور نہ جا سکی۔ اب شاید عمر کے اس عرصے میں باقیوں کی طرح ان کی خواہش بھی عمرے اور حج کی سعادت حاصل کرنے کی تھی۔ تو آنٹی، آپ بھی کیوں نہیں جاتی؟ وہ جوش سے بولی تھی۔ لیکن بیٹا، ایک لمحے کے لیے ان کی آنکھیں چمک اٹھی تھیں، لیکن پھر یہ چمک معدوم پڑ گئی۔ تم پیچھے اکیلی ہو گئی۔ نہیں، پہلے تمہارا فرض ادا کروں گی، بس اس کے بعد ہی جاؤں گی۔ وہ بات سمیٹ کر بولی، لیکن ڈیفنی ان کی حسرت بھرا لہجہ جان چکی تھی، اس لیے اسکیچنگ بک وہیں چھوڑ کر وہ صوفے پر ان کے ساتھ آ کر بیٹھ گئی، اور پھر نازک ہاتھوں میں ان کے ہاتھ لے لیے۔ آپ میری فکر مت کریں، وہ بہت محبت سے بولی تھی۔ ڈیفنی بیٹا، جو بھی ہو جائے، لیکن میں نے رضیہ سے کہہ دیا ہے، وہ جلدی رشتہ ڈھونڈ دے گی۔ ان کی آواز میں یقین تھا، جبکہ وہ ساکت سی رہ گئی تھی۔ براق کا چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے لہرایا، پھر وہ چونک گئی۔ ویسے وہ ڈاکٹر، کیا نام اس کا؟ ہاں، علی، وہ بھی کافی اچھا لڑکا ہے۔ آنٹی، میں بھی شادی نہیں کرنا چاہتی، وہ انہیں کہنے لگی۔ اور بس، اب میں کچھ بھی نہیں سنوں گی۔ آپ کی ٹکٹ کنفرم کروا دیتی ہوں، آپ بھی جائیں گی۔ اور ویسے بھی یہاں اتنے سارے گارڈز لازمی ہیں تو فکر کیوں کرتی ہیں؟ اس کی بات پہ آنٹی نے بھی ہاں میں ہاں ملائی۔ پر بیٹا، وہ تو پرائے لوگ۔ آنٹی، بس آپ جائیں گی۔ وہ ان کے گرد محبت سے بازو لپیٹ گئی۔ اشرف اور باقی سب میری بات دھیان سے سنیں۔ اس وقت وہ سامنے مؤدب انداز میں ہاتھ باندھے سر جھکائے گارڈز کو دیکھتے ہوئے ساتھ کھڑے چند ملازمین کو دیکھنے لگی۔ آپ لوگ جا سکتے ہیں۔ ملازمین کے اندر جاتے ہی اس نے اشرف کی طرف دیکھا۔ آج کے ایپیسوڈ کا یہیں پہ اختتام ہوتا ہے، اور امید کرتی ہوں کہ پہلے والی وائس اوور سے یہ بہتر ہے، لیکن میں مزید اس کو بہتر کرنے کی کوشش کروں گی۔ مجھے کمنٹ میں لازمی بتائیے گا، کیونکہ مجھے وائس اوور نہیں کرنا تھا، لیکن میں ٹرائی کر رہی ہوں۔ اور بولڈ رومانٹک ناول پڑھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ اور کمنٹ میں بتائیں کہ آپ کو ناول کیسا لگا ہے۔ اگر آپ کو ناول اچھا لگا ہے تو لازمی بتائیے گا تاکہ میں اور بھی ناول ایسے اپلوڈ کرتی رہوں۔ تھینکس فار واچنگ شارٹ ویڈیوز 1707۔